الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چند آیات تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے، مگر تم کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان آیات کا مختصر ترجمہ۔ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال بعد ایک نوجوان پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹا ہے۔ خاندان، قبیلہ چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن یونٹی بڑی ہے اور کافی لوگ قابل ہیں۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، یہ نوجوان بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ اس کا باپ، اس نوجوان کا باپ قبیلے کا سردار ہے اور بڑا جابر ہے، کسی کے ساتھ روح رعایت نہیں کرتا، بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بڑا سختی کے ساتھ معاملہ ہے۔ ذری سی غلطی پر بڑی سخت سزائیں ملتی ہیں۔ قبیلے کے سردار کا ایک بھائی ہے جو ایمان لایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ وہ توحید کا حال ہے، نام ہے زید۔ وہ مکے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ اللہ، میں تیری بندگی کے طریقے نہیں جانتا، لیکن میں ان بتوں کو بھی نہیں مانتا۔ وہ کبھی بتوں کے سامنے کا نہیں کھاتے، بتوں کی پوجا پرستش میں حصہ نہیں لیتے، حتی الممکن نیک کام کرنے کی کوشش کرتے، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں، یسیروں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ پیسے دے دلا کر اس بچی کو خرید لیتے، پرورش کرتے، پھر اس کی کہیں شادی کروا دیتے۔ بڑے نیک کام۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے سعید یہ ایمان لائے، اور یہ نوجوان کو ابھی پتہ نہیں ہے۔ اس کی بہن حضرت سعید کے نکاح میں ہے، سعید بن زید کے نکاح میں، بہن کا نام فاطمہ ہے۔ نوجوان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، کیسا چل رہا ہے، مکے کا ماحول کیا ہے۔ البتہ کانوں میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں پڑ رہی ہیں اور ذرا تشویش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر، خاندانوں کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ نوجوان آج کل بزنس کر رہا ہے اور یہ ریشم کا کاروبار کرتا ہے۔ ریشم کے کاروبار میں آدمی کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ریشم کی پرکھ اگر صحیح نہ ہو تو غلط مال خرید لیں گے تو ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا، اور پھر وہ جب مال بیچے جائیں گے تو قیمت نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے آدمی کو بہت ہی ہوشیار اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے ہیں نوجوان، قد قامت جسامت میں 6 فٹ، صورت، رنگت، گورت انتہائی، جسم انتہائی گٹھا ہوا، ہر چیز میں مہارت ہے۔ پہلوانی میں مہارت ہے، تیر چلانے میں، گھوڑا چلانے میں، تلوار چلانے میں۔ عکاس کے مکے کے قریب جو میلے، سالانہ میلے لگا کرتے تھے، ان میلوں میں جانا، ہر مقابلے میں حصہ لینا اور جیت لینا۔ دوستوں کی ایک محفل تھی،
لیکن دوستوں نے بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، ہمیشہ سیریس سنجیدہ. شعر و شاعری کا بڑا شاندار ٹیسٹ، ذوق تھا. کرتے نہیں تھے شاعری لیکن ٹیسٹ بڑا اچھا. پڑھے لکھے تھے، لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اس سے پڑھ کر اور کیا چاہیے. باپ زندہ ہے، لہذا ابھی سرداری نہیں ملی. ایک دن موڈ آیا کہ چل کر اس صحابی کو، مکے میں صحابی اس آدمی کو کہتے تھے جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے عقیدے کو ماننے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیا عقیدہ لے کر آئے ہیں، تو اب یہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے چلو آج چل کر اس صحابی کو ستائیں گے. گھر سے نکلے، رات کا وقت ہے، ادھر ادھر پوچھا کہاں ہے وہ صاحب. تو لوگوں نے اطلاع دی کہ محمد بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے پاس، کعبے کے پاس. اچھا، ارادہ یہ تھا کہ جاؤں گا اور کچھ ایسی حرکت کروں گا کہ ان کو ڈرا دوں. یہ نیت لے کے حرم پہنچے. لوگ اپنے اپنے کاموں میں، عبادات میں مشغول ہیں. کچھ سردار اپنی اپنی مسندیں جمائے ہوئے مشوروں میں، مختلف کاموں میں مصروف ہیں. دیکھا ہے کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے قیام. آہستہ پیر دبا کر آگے بڑھے کہ قریب جا کر ہاں کہہ کے ڈرا دوں. اب جب قریب پہنچنے میں اتنا قریب ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے وہ کانوں میں پڑنے لگے. السلام علیکم. اب یہ تلاوت کے الفاظ جب کانوں میں پڑنے لگے، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ختم کیا تھا اور دوسرا سورہ شروع کیا تھا. اور سورہ کی جو شروعات ہے بڑی عجیب و غریب. الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. عربوں کو ایسی شاعری کا اندازہ ہی نہیں. وہ تو عورتوں کے حسن کی، جنگ کی واقعات، اپنی بہادری کے قصے، فحش لچر قسم کی باتیں، اس قسم کی شاعری ان کے پاس ہوتی تھی. یہ نوجوان ٹھٹک کے رہ گئے، یا تو ڈرانے پڑا تھا یا تو یہ کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے. الحاقہ ایک زبردست کڑاکا ہوگا. ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانتے ہو. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما وترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. چند لفظوں میں، چند جملوں میں دو بڑی قوموں کے، عاد اور سمود، جو مکے والے سفر کرتے تو ان علاقوں کو دیکھتے تھے کہ وہاں کھنڈر پڑے. ایک زمانے میں بستیاں تھیں وہاں پر، اب کھنڈر پڑے، کوئی بسا نہیں. اللہ کا عذاب جس بستی پر آیا پھر وہ بستی کبھی بسی نہیں. ہمیشہ ڈراونا، بھیانک پن، خوف وہاں پر رہا. لہذا سن کے دنگ رہ گئے. عاد اور سمود کا قصہ، ایک قوم کو ہم نے ایسا ہلاک کیا، دوسری قوم بڑے اونچے اونچے قد والے تھے، ایسی ہوا بھیجی جو انہیں اٹھا کر ایسے پچھاڑ رہی تھی جیسا دھوبی میلے کپڑوں کا میل صاف کرنے کے لیے پتھر پر چھاٹتا ہے. اور دیکھو کانہم اعجاز نخل خاویہ، زمین پر ان کی لاشیں ایسی پڑی ہیں جیسا کہ بڑے بڑے کھجور کے تنے پڑے ہوئے، اونچی اونچی قد والے تھے. اور پوری بستی کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا، سوائے نبی کے اور ایمان والوں کو بچا کے پوروں کو مار دیا. اب نوجوان ایک سکتے کے عالم میں سن رہا ہے یہ کیا ہے. پیر ٹھٹک کے اپنی جگہ پر ٹھٹک کے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے چلے جانے. اور اس سے پہلے ہم نے وجاء فرعون ومن قبلہ، اس سے پہلے فرعون بھی آیا تھا، اس سے پہلے کی والمؤتفقات بالقاتل. ان تمام قوموں نے کیا کیا، فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ. ان تمام قوموں نے اپنے نبیوں کو، ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں. جب انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی ہم نے قوموں کو پکڑ لیا. پھر دیکھو ایک وقت آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا،
وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑ جھنجھوڑ کے رکھ دیے جائیں گے، ایک ضرب کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن آسمان، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور اس دن فرشتے اتریں گے، کتنے ہوں گے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے تمہارے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب جن کی عمریں 40 کے قریب ہیں یا پہلے زیادہ ہیں، انہوں نے اگر جوانی میں کچھ پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی تو بادشاہوں کی، تو پرانے بادشاہ جب نکلتے تھے تو کچھ غلاموں کو رکھتے تھے، کالے کالے اونچے پورے، اور وہ غلام ان کے تختوں کو اٹھا کے محل تک محل سے دربار تک لاتے تھے۔ کیوں لاتے تھے؟ وہ جو خدا کی بات کتابوں میں کہی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی کتابیں نہیں کہی گئی، ہر نبی نے یہ بات بیان کی۔ قیامت میں اللہ دنیا کے سامنے آ جائے گا، انسانوں کے سامنے حساب کتاب ہوگا، تو اللہ آئے گا کیسا؟ اس کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے گئے، ہمارے تخت کو 8 غلام اٹھائے گئے۔ ہمارے تخت، ہم خدا ہیں، اب خدا نبی ہو، خدا کا سایہ۔ مسلمانوں نے کیا لفظ نکالا؟ ذل الہی۔ لوگوں کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے، وہ جس محلوں کی بات ہوتی ہے ان محلوں میں تو ہم رہتے ہیں بھائی، تم کہاں رہتے ہو؟ جھوپڑیوں میں رہتے ہو، ہمارے مصاحب بن جاؤ، ہمارے خاص بن جاؤ، ہماری خدمت کرو، ہم بھی تم کو بھی محلوں میں رکھیں گے، اچھے اچھے گھروں میں رکھیں گے۔ چلیے دیکھ لیے قیامت کا یہ تصور آج کی فلموں میں جو بیان کیا گیا کوئی نئی چیز نہیں، ہر نبی نے آ کر یہ بیان کیا کہ قیامت ہوگی، اس دن رب تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس دن انسان کا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اب 2 گروہوں میں انسان 2 گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ لوگوں سے پلٹے گا، جب اللہ کے دربار میں جائے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں رجسٹر دیا جائے گا، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، شاداب ہوں گے، اپنی کی ہوئی محنتوں پر وہ خوش ہوں گے، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے لہرا کر کہیں گے اپنے نامہ اعمال کو، رجسٹر کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے توقع تھی کہ قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے تحت میں نے ڈر ڈر کے زندگی بسر کی تھی۔ دیکھ لو، مجھے جو امید تھی اور میں اپنے رب کے امتحان میں پورا اترا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْرَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ جو دل میں آیا، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو، جنت ہے، حوریں ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، سب کچھ ہے، یہ تمہارے ان اعمال کے سلے میں جو تم نے دنیا میں کیا۔ اللہم وجلنا منہم، اے اللہ ایسا میں شامل کر، بولنا چاہیے، تڑپ کے بولنا چاہیے، میں بار بار بتا رہا ہوں، ایسے مقامات کو چھوڑنا ہے۔ اچھا دوسرا گروپ شروع، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میری بدبختی یہ کون سا نامہ اعمال ہے، میں نہیں جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، میری دنیا میں جو موت آئی تھی وہی آخری ہوتی، کیوں زندہ کیا گیا۔ ما اغنی مالیہ، ما اغنی عنا مالیہ، ہلک عنی سلطانی، نہ آج میرا مال کام آیا، نہ میری حکومت اور کرسی کام آئی میری۔ دنیا میں بڑے چودھری بنے پھرتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے القاب کے ساتھ، ہز ایکسلنسی، یور ہائینس، کہاں ہے سب؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اب پریشان ہے کہ یہ دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا۔ اور ایسے موقع پر کہا جائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا فَاسْلُكُوهُ، اسے پکڑو، منہ کے بل جہنم میں جھونک دو، ٹھہرو ٹھہرو، اس کو زنجیریں پہناؤ، 70 گز لمبی لوہے کی زنجیریں پہناؤ،
हालांकि बंदा भाग के जाएगा कहाँ से? ये भागने वालों के लिए नहीं पहना जा रहा है, ये दुनिया वालों के सामने जलील किया जा रहा है कि तू दुनिया में बड़ा बनता था, कुर्सी होल्डर, पावर, ओहदे, दौलत, माल, आज तेरे पास कुछ नहीं है। आज अवाम के सामने तुझे जलील, जंजीर किसको पहनाई जाती है? गुनहगार। तो भी 70 गज जमीन, कोई जरूरत नहीं है, फरिश्ते मौजूद हैं वहां पर निगरानी करने के लिए, भाग कर कौन जाएगा? वो भी अल्लाह के पकड़ से भाग कर कौन जाएगा? लेकिन समझाने के लिए, अच्छा उसका जुर्म क्या था? इन्नहु, पहला जुर्म, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, वो अल्लाह जबरदस्त पर ईमान नहीं लाया था। हिंदुस्तान के 80 करोड़ ईमान नहीं लाया, जिम्मेदार कौन? Who is responsible? बोले। पाकिस्तान के 5% ईमान नहीं लाए, जिम्मेदार क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुसलमानों के लिए आए थे? तो जब हमको पता चला कि जब आप तबलीग के लिए उठे तो एक भी मुसलमान था नहीं। पहली मुसलमान खातून हजरत खदीजा, पहले मुसलमान आज़ाद मर्द हजरत अबू बकर, पहले गुलाम मर्द हजरत ज़ैद बिन हारिसा, पहला बच्चा हजरत अली, सब ईमान लाए। इस्लाम की दावत आपने गैर मुस्लिमों में रखी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत तो ये, हर सुन्नत पर अमल करना है, लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? जिस दिन से कुरान नाजिल हुआ आखिरी सांस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी जो सुन्नत उम्मतियों के लिए छोड़ी है वो है तबलीग। और तबलीग भी अल्लाह के कलाम के जरिए तबलीग। क्या लेकर आए थे गारे हिरा से? क्या लेकर आए थे? बुनियतुल तालिबीन, हुज्जतुल बालिगा, फज़ाइल अमाल, क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? बोले ना, बुनियतुल तालिबीन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, हुज्जतुल बालिगा इमाम गजाली की लिखी हुई है, फज़ाइल अमाल हजरत ज़करिया की लिखी हुई है। रसूल सल्लल्लाहु ये तो नहीं लेकर आए थे, फिर आप क्या लेकर आए और क्या छोड़ कर गए? उस छोड़ी हुई चीज को जमा किसने किया? इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने, अबू दाऊद ने, निसाई। और जाने से पहले जो हुक्म देकर के वो ये तरक्तु फीकुम शय्यैन लन तदिल्लु बअदहुमा, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं हो। किताब अल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। बताइए ईमानदार कौन? अल्लाह वो शख्स को दोज़ख में डालेगा जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। उनको तो अल्लाह का पता नहीं है, उनको उनके पंडितों ने, उनके दीनदारों ने, उन पे उस जमाने के जो हजारों साल पहले उनके नबी आए थे, जो नबी आए थे, उनकी तालीमात को उनके बाद वालों ने बिगाड़ कर आज दिन उनको उनके सामने यह हाल में पेश किया। कोई हैरानी की बात नहीं। अरब की सरजमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाए, वहां पर अल्लाह का घर तामीर किया। चंद सदियों के बाद में अरबों ने उस अल्लाह के घर में 360 बुत बिठा दिए। अगर हिंदुस्तान की इबादतगाहों में बुत बैठे हुए तो हैरानी की बात नहीं है कि काबतुल्लाह में भी वो बुत बैठे हुए थे, तो नफरत किस बात से की जाए? और अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के अतराफ में नमाज पढ़ रहे, पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े या बिदअत बोल के छोड़ दिए? पढ़े बुत है ना, पे पढ़ सकते हैं। जिस 4 दीवारी में 360 बुत रखे हुए, आप उसके सामने खड़े रह के उसको क़िबला समझ के नमाज पढ़ सकते हैं? रसूलुल्लाह पढ़े, 1-2 ने 13 साल पढ़े, 13 साल तक पढ़े। बताइए, न सिर्फ नमाज पढ़े हैं, हर साल हज करते थे नहीं करते थे? उम्रे करते थे नहीं करते थे? उसी घर के जिसके अंदर 360 बुत रखे हुए। इसलिए कि अभी इस्लाम के पास क़ुव्वत, इक़्तिदार, ताकत नहीं है कि उन बुतों को हटा सके। उसके लिए आपको हिजरत करना पड़ेगा, एक ताकत तैयार करनी पड़ेगी, एक जत्था तैयार करने पड़ेगा। फिर जब अल्लाह फतेह देगा, इस मक्के को फतह करके, काबे को अपने कब्जे में करके बुतों से पाक करेंगे। लेकिन पहले काम क्या करें? पहले जंग शुरू करना या तबलीग करना? फिर क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तबलीग की। अब हम हिंदुस्तान में क्या करें? पहले जंग करें या तबलीग करें? सोचिए ना, आप अगर जंग करेंगे तो उनके मुकाबले में जीत सकते हैं, जिनके हाथ में इख्तिदार है, जिनके हाथ में पुलिस है, जिनके हाथ में फौज है, अदालतें उनकी हैं,
میڈیا ان کا ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ بالکل وہی حال ہے جو مکے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے پاس کیا ہے بولیے؟ صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سمیہ دو بوڑھی خاتون 70 سال کی دھوپ میں لوہے کی ٹوپی پہنا کے کھڑا کر دیا۔ 12 بجے کی دھوپ میں کبھی آپ کھلے سر کے ساتھ نکل جائیے کیا حال ہوتا دیکھیے، لوہے کی ٹوپی پہن کر کھڑے رہنا بڑی دور کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ آخری نبی ہیں، آپ چاہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار کیا ہو رہا ہے، جبرائیل کو بھیج اور ظلم کرنے والوں کو فنا کر دے، بلکہ تسلی کیا دے رہے ہیں؟ اے آل یاسر اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کر، ان موعدکم الجنہ، یہ تکلیف جو ہے اس کا ازالہ جنت میں ملے گا۔ ابھی نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج نہیں، زکات، لیکن جنت ملے گی تمہیں۔ کس وجہ سے؟ ایک اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ، بس یہی دعوت چلتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دو چیزوں کو خود بخود مان لیا کہ اللہ کے بارے میں بتانے والے کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں بتا رہے ہیں؟ قیامت میں زندہ ہو کر حساب کتاب دینا پڑے گا، تینوں عقیدے سامنے آ گئے، توحید، رسالت، آخرت، اس قرآن ان تین چیزوں پہ چلتا ہے۔ تو پہلا جرم کیا رہا؟ انہ لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، نہ اللہ کا حق ادا کرا نہ بندوں کا حق ادا کرا، کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، روزدار، حج اور زکات کرنے لگوں، پڑوسی میرا بھوکا ہے تو خلی والی انہیں ہندو ہے میں کیا کروں، انہیں یہودی ہے میں کیا کروں، انہیں دہریہ ہے خدا کو نہیں مانتا، صاحب جب دیکھو بولتے رہتا خدا ہے نہیں، بول کے مجھے ٹیز کرتے رہتا۔ رسول اللہ صاحب فرما رہے ہیں اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاؤ تو وہ شخص میرا امتی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پڑوسی آپ یہ اسپیسیفائی نہیں کریں وہ پڑوسی مسلم ہونا چاہیے، وہ پڑوسی رشتہ دار ہونا چاہیے، نہیں، پڑوسی جو بھی تمہارے گھر کے بازو رہتا ہے۔ کہاں دینداری، کہاں جنت لکھی ہے؟ اتنا خیال پڑوسی کے بارے میں۔ اب رشتہ داروں کے بارے میں الگ احکامات ہیں، عزیز اقارب کے بارے میں الگ ہے، قرابت داروں کے الگ ہے، ماں باپ کے الگ ہے۔ یہ پوری چیزوں پر عمل کرنے کا نام اسلام۔ اسلام خالی نماز، روزہ، حج، زکات کا نام نہیں، اس کا یہ جرم تھا۔ اس لیے آج کیا ہوگا؟ نہ حقوق اللہ ادا کیا، نہ حقوق العباد ادا کیا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی جگری دوست نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، زخموں کا دھون، خون پیک اس کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، جس کی بو انسان سونگھ نہیں سکتا دنیا میں۔ عزیز ترین رشتہ دار ہو، زخم آ جائے، پیپ بھر جائے تو آپ اس کی بو سونگھ سکتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرے ابا کو زخم آیا ہے، میرے بیٹے کو زخم آیا ہے، بیگم کو آیا ہے، شوہر کو آیا ہے، سونگھ لیں گے وہ؟ نہیں۔ اور یہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیں، یہ اس کو کھانے کے لیے ملا گا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہے ہیں، وہ نوجوان سکتے میں کھڑے رہ کے سن رہا ہے۔ اتنا سن کر دل میں خیال آئے گا کیا شاعری ہے یار، واٹ اے پوئٹری۔ اور ادھر دل میں خیال آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، انہ لقول رسول کریم وما بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوا کسی نے گھوسا مارا اس نوجوان کے سینے پہ، ہاں میرے دل کی بات ان کو پتا کیسا چلی؟ کاہن ہوں گے حضرت دلوں کا حال جاننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ان کے ابھی سوچ رہے ادھر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم عقل پہ زور کم دیتے ہو، سوچتے نہیں ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ اب سٹی گم ہو گئی، کیا کریں؟ پھر اتنا کر کے اللہ نے خاموش اختیار نہیں کی، بس اللہ کا کلام ہے نہیں۔ یہ کلام اتنی عظمت والا ہے کہ اگر میرا نبی جس پر میں یہ کلام نازل کر رہا ہوں اس میں زیر زبر کی تبدیلی کر دے تو میں اس کی گردن شہرک کاٹ دوں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ آج کے مسلمان رسول اللہ کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ
ہمارے رسول کے بارے میں ذرا پلیز ذرا سوچ سمجھ کے بولیے. بندے اللہ کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا الفاظ ہیں اس کے بارے میں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس قرآن سے ہٹ کر کچھ باتیں گھڑ کر نبی اپنی زبان سے پیش کر لیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے شہرک پڑ گئے ہوں سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر شہرک کاٹ دیں گے ہم اس کی. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو. میرا کلام اتنا خالص ہوگا کہ قیامت تک خالص رہے گا، اس کے ایک لفظ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کوئی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، پوری قوتیں مل جائیں تو بھی. کیوں؟ نحن نزلناہ الذکر ونحن لہ لحافظون، اس کے کلام کے نازل کرنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. اور وہ نوجوان حیران، یہ یاد دہانی ریمائنڈر سب کے لیے نہیں ہے، وہ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، تم میں جھوٹے کون ہیں، دوغلے کون ہیں، ہم جانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ قرآن حسرت بنے گا. ہم سنیں سمجھے لیکن عمل نہیں کرے اس پر. اس لیے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ بالکل حق بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. جب کبھی ایسی آخری آیت آئے فوری زبان سے لکھے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ. اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، موڈیفائی کر کے رکوع کی تسبیح کے طور پر سبحان ربی العظیم. اور سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سب اسم ربک الاعلی، اس کو تسبیح کی آیت سجدے کی آیت کے تسبیح کے طور پر لیا سبحان ربی الاعلی. تو فوری جب یہ آیت پڑھی جائے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ، اللہ حکم دے رہا، چلیے یاد نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اللہ تسبیح کرو بول رہا ہے، باقی بیان کرو اس کی، ہم بیان کرو، جو بھی لفظ یاد ہو فوری زبان سے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی عبادت میں مصروف ہے، وہ نوجوان ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے واپس ہو گئے. کون تھا یہ؟ حضرت عمر بن خطاب. 6 سال شروع ہو گیا ہے، ایمان نہیں لائے. 6th year started. تعجب کی بات یہ ہے کہ بہن ایمان لائی. نام فاطمہ ہے. مدینے میں 3 فاطمہ مشہور ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، ایک حضرت علی کی والدہ ان کا نام فاطمہ ہے، اور تیسری حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ. یہ سابقون الاول، سب سے پہلے ایمان لانے والے خواتین ایمان لائی. مرد حضرات ایمان لائے. ابو طالب ایمان نہیں لائے، عمر ایمان نہیں لائے. باپ خطاب بڑا زبردست جاگر، وہی چونکہ بیٹے کے ساتھ بھی بڑا سخت رویہ تھا، بیٹے کا مزاج بھی بڑا سخت تھا، جلادی ملا، ذری ذری سی بات پر سزائیں دیں، ہمیشہ سیریس سنجیدہ رہے، ہر فیلڈ میں جب داخل ہو جائے تو پھر پوری مہارت حاصل کرو. باہر نکلے، 6 سال چل رہا. تو اس سال پہلی مرتبہ دل میں خیال آیا کہ یار مدینے میں مکے میں تھوڑا گڑبڑ چل رہی، ذرا کون صاحب ہے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال پڑھے لکھے سمجھدار تھے، دل میں قرآن نے تھوڑا سا اثر کیا، واپس ہو گیا. 5ویں سال کے لوگ جب واپس آئے تو مکے کے لوگوں نے ایمان لانے والوں کو ظلم و ستم اور بڑھا. اب پٹائی دھڑلے سے ہو رہی. حضرت یاسر کو مارا جا رہا ہے، بوڑھے آدمی ہیں، 70 سال کی عمر. حضرت ان کی بیوی حضرت سمیہ، ان کو لوہے کی ٹوپی پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا. ان کے بچے جوان ہیں، عمار، انہیں مارا جاتا. حضرت بلال کو گلیوں میں رسی بن کے لوگ گھسیٹتے ہیں. حضرت خباب بن ارد، ایک عورت کے پاس ملازم ہے، لوہار کا کام کرتے ہیں. صحابہ اکرام یہ مت سمجھیے کہ آج جب ہم نام لیتے ہیں کسی کا تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو فوری دماغ میں تصور آتا ہے صاف ستھرے بہترین لباس میں
शानदार घर में अच्छे खाने खाते हैं, नहीं भाई साहब, वो लोग भी सोसाइटी में वो मामूली काम करते थे तो आज के लोग कर रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों में एक तस्वुर हो चुका है कि ये ट्रेड जो है ये ऑर्डिनरी है, ये इनके अंदर रेस्पेक्ट नहीं है, ये काम करने से इंसल्ट होती है। अलबत्ता ये ट्रेड व्हाइट कॉलर जो है ये बड़े इज्जत वाले। साहबा किराम दर्जी भी थे, मोची भी थे, किसान भी थे, लोहार भी थे, सुनार भी थे, हर किस्म का काम करते। खेतों को पानी डालने वाले भी थे, हजरत अली खेतों को पानी डालते थे, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। हलाल से जहां आमदनी होती हो तो कोई काम अदना नहीं है, और हराम से आमदनी का कोई काम आला नहीं। छठा साल है, अल्लाह के इल्म है कि अनकरीब जुल्म सितम इतना बढ़ जाएगा कि सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात हबशा जाएगी, अल्लाह तो जानता है। इसलिए तोहफतन और रस्ते के तोशे के तौर पर अल्लाह ताला ने सूरह मरियम नाजिल किया। इसको मैं ज़ादे राह कहता हूँ। क्यों दिया? इसलिए कि अभी तो 10-11 मुसलमान गए, वापस आ गए 2-4 महीने। अब जो जाएंगे वो तकरीबन 14 साल रहेंगे। अल्लाह के इल्म के मुताबिक अब जो मुसलमान जाएंगे वो 14 साल रहेंगे, 14 बरस का वनवास मिलेगा। तो फिर जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां का अकीदा क्या है? वो लोग ईसाई हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा क्या है? तो मुसलमान जब जाए तो उनका अपना एक अकीदा होना चाहिए, और उस अकीदे के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, किसी किस्म का नहीं। जान जा सकती है जाए, जो अकीदा बन चुका, ईमान का हिस्सा बन चुका, उसके मुताबिक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अब अल्लाह ने एक ऐसा सूरा नाजिल फरमाया जिसमें 2 बंदों की पैदाइश दुनिया में, और दोनों की पैदाइश मिरेकल है, मौजज़ा है। दोनों की पैदाइश मौजज़ा है, और हमारे डायलॉग के लिए बेहतरीन सूरा है कि ए ईसाइयों, तुम्हारी इतनी किताबें हैं, अनाजील अरबा, लेकिन तुम्हारे नबी, तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी पर, खुदा के बेटे पर ये कलाम उतरा, लेकिन उन किताबों में तुम्हारे नबी के माँ का, खुदा के बेटे की माँ का नाम ही नहीं है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है, अल्लाह ने उस पूरी किताब में 114 चैप्टर्स में उनकी भी माँ का नाम नहीं लिखा, उनके बाप का नाम नहीं लिखा, उनकी बीवियों का नाम नहीं लिखा, बेटियों का नाम नहीं लिखा, बेटों का नाम नहीं लिखा, साथियों का नाम नहीं लिखा। लेकिन तुम्हारे नबी की माँ का नाम बराबर उसके नाम से एक चैप्टर उतार दिया, सूरह मरियम। और कितने खूबसूरत अंदाज में वो चैप्टर है। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी किताब में तुम्हारे नबी का और उनकी वालदा का जिक्र बड़े थर्ड क्लास तरीके से हुआ है, हमारी किताब में बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हुआ है। तो इन 2 नबियों का वाक़या हम तुम्हें सुनाते हैं। पहली चीज का हा या आइन सा अल्फाबेट्स कोई माने नहीं। साहबा इकराम ने कभी पलट के माने नहीं पूछा, अल्लाह के रसूल ये क्या माने, कुछ अल्फाज आप बोलते रहे लेकिन हम इनके मीनिंग नहीं जानते। इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमा दिया, ये जो हुरूफ तहज्जी हैं, अल्फाबेट्स हैं, तुम अदा कर लो 10 नेकियां मिल जाएगी, सिर्फ अदा कर लो। का हा या आइन सा 5 हो। अलिफ लाम मीम के बारे में फरमाया कि अलिफ को सिर्फ एक हर्फ मत समझो, एक लेटर मत समझो, 10 नेकियां। लाम मीम मुंह से अदा कर दिया, 30 नेकियां तुम्हारे खाते में, अकाउंट में लिखी गई। अब ये लिखी गई मतलब समझ में नहीं आता, उसके वजह गरला में ये बोलते कि 30 रियाल तुम्हारे अकाउंट में आ गए, क्रेडिट हो गए, अब समझ में आ रहा। और फौरी हम दिन में 10 मरतबा पढ़ लेते, क्रेडिट बढ़ते जा रहा, और बैंक अपडेट भी करते जा रहा अकाउंट्स के बारे में। 10 रियाल 30 रियाल बढ़ते चले जा रहा। हमारा थोड़ा मसला, हम लोग प्रैक्टिकल हो गए ना, तो प्रैक्टिकल लोगों का मामला फौरी अकाउंट्स के अंदर आ जाता है। जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिक्र है उस रहमत का जो आपके रब ने अपने बंदे ज़करिया पर की। बनी इस्राइल के एक पैगंबर तबलीग करते करते बूढ़े हो गए,
اتنے بوڑھے کہ بس وہ خود اپنا حال خود بیان کر رہے. اذ نادى ربه، جب ضرورت پڑی تو پکارا کس کو؟ اللہ. تو کس کو پکارنا چاہیے مصیبت میں تکلیف؟ اللہ. نبی جب اللہ کو پکار رہے تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم کو کیا کس کو پکارنا چاہیے؟ لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ نہیں پکار. وہ کہہ رہا کہ نہیں سر، دنیا میں منسٹر سے ملنا ہو تو آپ بغیر سیکورٹی کے مل سکتے ہیں، تو اللہ سے ملنے کے لیے واسطہ چاہیے. ارے بھائی، دنیا میں میں جس منسٹر سے ملنے جا رہا ہوں میں اس کے سامنے تو کھڑا ہوا ہوں بڑے ادب سے، اور اس کے منہ پر کہہ رہا ہوں کہ صاحب اس وقت دنیا کے بہترین انسان آپ ہیں، لیکن دل میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا پٹھا ہے، اور اس آدمی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، دل میں کیا کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو یہ پتہ نہیں، جبکہ اللہ دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تمہارے دلوں میں جو وسوسے ہوتے ہیں ہم تو اس سے بھی واقف ہیں. اللہ تو دلوں کے حال بے راز جانتا ہے. تو پکارنا کس کو چاہیے؟ اللہ مثال، یہ مثالیں قرآن میں اللہ نے دی کیوں ہیں؟ سوال یہ صرف پڑھ کے اس کو واہ واہ بولتے ہیں، پریکٹیکل مت کرو. اللہ بتا رہا ہے ان آیتوں سے نبیوں نے بھی جب دعا کر کے مانگا ہے تو اللہ ہی سے مانگا. اچھا کیا مانگ رہے سب دیکھیں. اذ نادى ربه نداء خفيا، چپ کے اللہ سے مانگا کیا؟ ربی ان وهن العظم، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ ہڈیوں میں جان نہیں. واشتعل الراس، بڑھاپے کی وجہ سے شیب اثر کے بال سفیدی سے بڑھ گئے، وائٹ ہو گئے پورے بال، بھویں وائٹ ہو گئی ہیں میری. داڑھی تو خود بخود ہو جاتی، مونچھ بھی خود بخود ہو جاتی، بھویں آخری اسٹیج ہوتا. لیکن پروردگار ولم اکم بدعائک رب شقیا، میں آج تک تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا. ابھی خالی تمہید چل رہی ہے، پریفیس چل رہا ہے کہ تو ایسا ہے مالک کہ تجھ سے دعا کر کے میں کبھی ناکام نامراد نہیں ہوا. اب کیا چاہیے؟ چاہنے سے پہلے ریزن دے رہے ہیں کہ مجھے جو چاہیے میں وہ کیوں مانگ رہا ہوں. واٹ از دا ریزن؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے پیچھے میری قوم کا مجھے غم ہے کہ میں مر جاؤں گا. میں تو نبی ہوں، تو نے مجھے نبی بنایا، تیرا پیغام بندوں تک پہنچا. اب اگر میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، دین سکھانے والا کون ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میں بوڑھا پھوس ہو گیا ہوں اور بیگم صاحب ہماری جو ہے وہ بانجھ ہے. اب بتائیے اللہ میں کیا کرے. لیکن اس کے باوجود بھی فَهَبَ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے مجھے ایک وارث دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، اپنا نسب کیا بتا رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، تاکہ مجھے وارث ملے، یہ آل وارث ہے، یعقوب کا وارث ہو. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور ایسا بنا جو تیرا رضا تو جس سے تو راضی ہو جائے. اوپر سے آواز آئی، دعا تو کر لی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، نام بھی سجیسٹ کر رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہونا چاہیے. لم نجعل له من قبل سمیا، پوری زمین پر ایسا نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا. اللہ میاں خود نام سجیسٹ کر نبی کا نام. وہاں پر زکریا علیہ السلام دعا کرنے کو تو کر دیا، پریشان ہو گئے. پروردگار حالا ربی انا یکون لی غلام، ارے میں اپنی پوری رپورٹنگ آپ کو دے رہا ہوں کہ بڑھاپے سے ہڈیوں میں جان نہیں ہے، سر بڑھاپے سے سفید ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں. اب میں کسی قابل، میں پریکٹیکلی میں کوئی قابل نہیں ہوں اولاد پیدا کرے. اور یہ بھی رپورٹ میں دے رہا ہوں کہ بیگم بھی قابل نہیں ہے، وہ اتنے سال کی ازدواجی زندگی کے بعد بھی 5-6 ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے. اور آپ فرما رہے کہ اولاد ہوگی. قال کذالک، اوپر سے جواب آیا ایسی ہوگا. بھائی پروردگار کوئی نشانی دے دے. اللہ میاں نے نشانی دی کہ 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکو گے یا مت کرو، اور لوگوں سے بھی اشارے میں بات کرو. باہر ہو گئے. ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ایک نوجوان لڑکی پرورش پا رہی ہے جو جوان ہو گئی. یہ ہے حضرت مریم. ان کی والدہ نے جو حضرت زکریا کی سالی تھی، یا یوں سمجھیے کہ رشتہ دار میں، رشتے میں بڑی بہن تھی، انہوں نے نیت مانی جب وہ حاملہ تھی تو پروردگار میں جو کچھ میں انی نظرت فی بطنی محررا فتقبل منی. سورہ آل عمران پڑھیے پتہ چلے.
جو کچھ میرے بدن میں تیری نظر کر. اب اس کے بعد ڈیلیوری ہو گئی. بڑی حیرانی سے کہا کہ انی وضع تو انسا اللہ بھی ہاں میں تو بیٹی پیدا کری. اس آیت میں اللہ نے فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کیا پیدا کرے, تم اس کو نیوز مت دو, اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تمہیں. لیس الذکر کالانثی, اور لڑکا لڑکی نہیں ہو سکتا. دونوں کے اعمال میں, فزیکل میں, ہر چیز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا انہوں نے بیٹے کی دعا کیوں مانگی تھی؟ اس لیے کہ بیٹا دین کی خدمت کرے گا. عورت تو دین کی خدمت کے لیے باہر نہیں نکل سکتی, تبلیغ کے لیے 24 گھنٹے گھوم نہیں سکتی. پھر 24 گھنٹے مہینے کے 30 دن وہ عبادت بھی نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ کچھ اپنے پرابلمز ہیں جو خواتین کے ساتھ اللہ نے رکھے. تو میں تو یہ دعا کرا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے منت مانگی دین کی خدمت کے لیے رکھ دیا. اب وہ خاتون کہاں پر ہے؟ حضرت زکریا کے ساتھ عبادت گاہ کے اندر ایک کمرے میں ان کو پردہ ڈال کے بٹھا دیا گیا. اب ان کی عبادت کا نوجوانی میں حال یہ ہے کہ حضرت مریم جو جوان ہو گئی, عبادت کا حال یہ ہے کہ کمرے میں تنہا بیٹھی ہے لیکن قسم قسم کے میوے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا وجد عندها رزقا, جب کبھی زکریا علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں قسم قسم کے میوے. حیرانی سے پوچھیں یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ حضرت مریم جو آتی ہیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کی طرف سے اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بند کمرے میں بھی بے تحاشا رزق دیتا ہے. اصل یہ عبادت دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں خواہش ہوئی اتنی عبادت گزار خاتون, لیکن کیا فائدہ, خاتون ہے, 8 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. جب نماز نہیں پڑھی تو تبلیغ کو کیا جائیں گی؟ پھر خاتون تبلیغ کے لیے بھی زیادہ نہیں جا سکتی. مردوں میں کیسے تبلیغ کرے گی جبکہ مردوں کے ذریعے بات عورتوں تک گھر میں پہنچ جائے گی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی معاشرہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کو گھر میں بند کر کے رکھا ہو کہ عورتیں باہر سے سیکھ رہی ہوں گھر میں جا کے مردوں کو سکھا رہی ہوں. ایسا تو کسی سوسائٹی میں تاریخ کے کسی موڑ پر آپ کو ایسا معاشرہ, ایسی سوسائٹی تو نہیں ہے. ہمیشہ گھر کا کام کرنے کے لیے مرد ہی باہر جاتے ہیں. گھر سنبھالنا, بچوں پرورش کرنا عورتوں کی ذمہ داری نہیں باہر. تو اس خیال کے پیش نظر اللہ سے تڑپ کے دعا کر. ادھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی, حضرت یحییٰ, اور ادھر حضرت مریم کو اللہ نے اولاد جوان ہو چکی ہیں ان کو حاملہ کر دی. فرشتے کو بھیجا. مسقط میں ایک تقریر سننے کا موقع ملا تو بڑے عالم دین نے تقریر, حضرت مریم ڈیلی 1 فٹ کے حساب سے بڑھتی تھی, ڈیلی 1 فٹ. تو 6 فٹ کے اندر آدمی جوان ہو جاتا ہے. 6 فٹ کی ہائٹ والے کو کیا بولے گا؟ بالغ. تو یہ اچھا پہلی چیز وہ چھوڑیے بالغ نہیں بالغ, یہ معجزہ ہے نہیں کہ 6 دنوں میں ایک پیدا ہونے والا بچہ بچی 6 فٹ کے ہو گئے, تو یہ معجزہ ہوا نہیں ہوا؟ قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں, بائبل میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں ایسا. چلیے مولوی صاحب, ہمارے مولوی صاحب بول دیے. اب ہمارے مولویوں کا بڑا مسئلہ رہتا. اب اس کے بعد میں مولوی صاحب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا جو قصہ سنا رہے ہیں وہ بھی بڑا حیران کن ہے. حضرت مریم غسل خانے میں ہیں, غسل کر رہی ہیں. تو یہ لوگ جب غسل کراتے ہیں تو کپڑے نہیں پہناتے. حالانکہ اسلام میں اور ہر نبی اسلامی لے کر آیا, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے یہ سب اسلامی لے کر آئے, کوئی دوسرا دین لے کر نہیں. اور اسلام میں حیا شرم بڑی خاص بات ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے نا, لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ, اسلام کا مزاج ہی حیا. اب یہ حضرت جو عیسائی روایات کے تحت بیان کریں وہ کہ حضرت مریم نہا رہی ہیں اور ظاہر ہے نہا رہی ہیں تو جسم پہ اچانک فرشتہ پہنچ گیا اور پھونکا تو کہاں پھونکا, بیچ سینے میں پھونکا. اب اس کی فلم بنے گی تو کیسی فلم اٹریکشن رہے گی, آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں ڈالو. اچھا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کم از کم وہ سمجھو. ہندوؤں کے اندر ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ ان کے جو پنڈت, ان کے جو بھگوان ہیں کرشن مہاراج جی, وہ جب گاؤں کی عورتیں گوپیاں نہاتی ہیں تو ان کے کپڑے اتار کے بھاگ جاتے ہیں.
اور چھپ چھپ کے ان کو دیکھتے ہیں. پتہ نہیں انہوں کرے نہیں کرے وہ ہمارے کو نہیں معلوم. لیکن آج جو فلمیں بنتی ہیں وہ کیسی بنتی ہیں؟ گوپیاں وہاں پر ناری باڑی باڑی صبح ہے ساڑیوں کے اندر پورے سی تھرو ہے وہاں پہ. کیا چھپوں کیا دکھوں کیا نہیں دکھوں، یہ کیفیت میں ہے. اور یہاں پہ جتنے تماشا بھی ہیں ان کو معلوم ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اسکرین ہے، کچھ نہیں ہے وہاں. اور خالی وہاں پر ایک فلم سلائڈ پڑ رہی ہے، ایک ایکسپرٹ آیا وہاں پر، لیکن پورے آنکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے. کیا کیا دیکھتے ہوں گے باندھا رہا. یہاں پر بھی وہی سلسلہ چل رہا. قرآن تردید کر اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. بلکہ جب فرشتہ آیا اور اس نے گفتگو کی، حضرت مریم کے پاس جائے، فَاتَّخَذَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبرائیل باقاعدہ انسانی شکل میں آئے. اچانک ایک مرد کمرے میں ہے، حضرت مریم تنہا ہے، اور اس زبان سے کیا نکلا دیکھیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور یہ جبرائیل نے جواب دیا، قال انما انا رسول ربی، میں تمہارے رب کا رسول فرشتہ بھیجا گیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بیٹا دو. نبیوں کے خاندان کی ہیں، حضرت عمران علیہ السلام کی، لیکن معلومات کتنی ہیں؟ اتنی جو دنیا کے ایک انسان کی ہو سکتی ہے. اور انسان کی معلومات کیا ہیں؟ اولاد کب ہوگی؟ جب عورت اور مرد ملیں گے، چاہے وہ نکاح سے ہو یا بغیر نکاح کے، جائز یا ناجائز طریقے. بغیر ملنے کے اولاد نہیں ہو سکتی. یہی ہوگا نا. فوری زبان سے لکھا رہا اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مجھے بچہ کیسا ہوگا بھی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں کوئی بری عورت ہوں نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے. تو ان کی نالج کیا تھی؟ مریم علیہ السلام کی نالج کیا تھی؟ اولاد اس وقت ہوگی جب میرا نکاح ہوگا، یا اگر میں کوئی بری عورت ہوں تو نہ میں بری عورت ہوں نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے باقاعدہ نکاح کے ذریعے. فرشتے نے جواب دیا، وہ جو زکریا علیہ السلام کو، قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ کے لیے بڑا آسان کام. اللہ کا حکم دیا گیا، حاملہ ہو. اب جو شادی شدہ حضرات ہیں انہیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد جب بیوی عورت حاملہ ہوتی ہے تو ابتدائی 2-3 مہینے میں کوئی پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا. فزیکلی آپ کو کوئی چینجز محسوس نہیں. البتہ 14-5واں مہینہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کو ذرا فزیکل چینجز اور ڈیولپمنٹس نظر آ جاتے ہیں کہ ہاں دیکھ کر پتہ چلتا ہے. اور کبھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حال ہے، تو آج کل طبیعت ناساز ہے. بھابھی شادی کے وقت تو ایسے نہیں تھے، اب تو ماشاءاللہ کافی صحت مند نظر آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے. تو اس ناساز کا مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے ٹرمینالوجی میں کہ آج کل وہ خیر سے صاحب اولاد بننے والی طبیعت ناساز نہیں تھی، نارمل پروسیس. اس سے پہلے کہ وہ فزیکل چینجز پبلک کو نظر آتے، 2-3 مہینے تک تو وہ اپنی عبادت گاہ میں رہی، اس کے بعد وہ بستی چھوڑ کے نکل گئی اور بڑی دور چلی گئی. اتنی دور کہ اب ظاہر ہے بڑی دھوم مچی. ایک عبادت گزار نبیوں کے گھرانے کی نوجوان لڑکی جس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا گیا تھا، وہ اچانک غائب ہوگی. کیوں؟ کہاں غائب ہوگی؟ اور بڑی دور دور تک تلاش ہوئی لیکن نہیں ملی. بڑے دور کے علاقے میں چلی گئی. اب بڑا لمبا عرصہ، ایسا نہیں کہ ڈیلیوری فوری ہو گئی اور واپس آ گئی. آج پورا وقت گزرا، کئی مہینے، 9 مہینے گزرے. اب وہاں پر ولادت کا وقت آیا. اب جب ولادت کا وقت آیا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ایک جگہ پر گئی. وہاں پر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فوری زبان سے نکلا، یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اے عیسائیوں، تم تو کہتے ہوئے کہ ان کا رسم ہو گیا تھا پیٹر دا کارپینٹر کے ساتھ، تو جب رسم ہو گیا، اولاد ہوئی، تو پھر اس میں عورت خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ میں ماں بننے جا رہی ہوں، موت کی تمنا نہیں کرتی. یہاں پہ تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے تو اپنے بارے میں کہا میں مر جاتی
یعنی مجھے اولاد ہو رہی ہے، نہ میں کوئی بری عورت ہوں، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، اب اس بچے کو لے کر میں بستی کے اندر جاؤں گا، لوگوں میں جاؤں تو جنگل میں تو زندگی بسر نہیں کر سکتا، میرا ہوگا کیا؟ خاندان کی جو برائی ہوگی، خاندان کی جو بدنامی ہوگی، میری جو بدنامی ہوگی، میرے ماں باپ کی جو بدنامی ہوگی، کیسے برداشت کروں گی؟ فرشتے نے آ کر ڈیلیوری ہونے والی ہے، فرشتہ کہاں کھڑا ہے؟ یہاں پہ ہلانے کے لیے فرشتے کو حمام میں بھیج دیا، مولوی صاحب غسل کے وقت حمام میں بھیج دیا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے، یہ دلیل میں دے رہا ہوں، وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، بڑی دور سے نیچے سے آواز آئی فرشتے کی، اللہ تحزنی، غم مت کرو، خجال رب کی تحت کی سریہ، تمہارے رب نے تمہارے پیر کے قریب سے ایک چشمہ بہا دیا ہے، اور یہ جو تم جس درخت کے سائے میں تم لیٹی ہو ولادت کے لیے، اب وہ درخت ہے تو کھجور کا، لیکن تم تھوڑی محنت کرو، اسے ہلاؤ، تب 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 اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گرے گی، کھجور کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اپنے بچے کو دیکھ کر اپنا دل بہلاؤ، غم فکر مت کرو۔ اچھا، یہ کھجور کے جھاڑ کو ہلانے سے کھجور گرتے ہیں، ایک خاتون سے کہا جا رہا ہے، آپ تو سب مرد حضرات ہیں، کبھی جا کر ایک 4 کھجور نیچے گرا کر مجھے بھی بتائیے کہ کتنی طاقت ہے آپ لوگوں کے پاس۔ مرد میں تو عورت سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے، کھجور کا جھاڑ، املی کے جھاڑ کی ڈالی ہلا کے تو املیاں گرا لیں گے، آم کے جھاڑ سے اس کی ڈالی ہلا کے آم ٹپ ٹپ گرا لیں گے، پتھر مار کے، ذرا کھجور کے جھاڑ کو ہلا کر کچھ کھجوریں ٹپکائیے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں حرکت کرو گے تو کچھ ملے گا، خالی پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ ولادت کے وقت عورت انتہائی، ولادت کے بعد انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، اور قرآن یہاں پر ایک نیچرل غذا اسے دے رہا ہے، اس خاتون کو جس کی ولادت ہوئی ہے، پہلے کھجور کی بنی ہوئی کوئی چیز پلاؤ، اور اس نومولود کو جو دنیا میں آئے اس کو بھی کھجور اور شہد چٹاؤ۔ لیکن آج کل غیر مسلم ڈاکٹروں کے پاس جانے کا ہم کو اتنا شوق ہے، وہ بولتے ہیں خبردار غیر ہائیجینک چیزیں مت کیا کرو، بچے کو کچھ نہ کچھ ہو جائے، وہ ڈر کے ہم کچھ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر رہے۔ حالانکہ وہ جو خاتون کمزور ہو گئی ہے، یہ کھجور اتنا ہی اس کے پورے وٹامنس کو فلفل کرے گا، اور یہی چیز رمضان کے اندر دن رات آزماتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم کو کھجور کا صحیح مزہ کا اندازہ نہیں ہے اور اس کی طاقت کا بھی نہیں ہے، ہم کو تو پیٹ بھرا ہوا ہاؤ کی ڈکار اس وقت نکلتی جب دل بھر کے بھجیے، مرچیاں، بھجیے، دال، اس قسم کی چیزیں کھانے کے بعد معلوم ہوتا اب افطار کریں۔ کھجور اگر کوئی بلا کر کھجور کھلا دے، پانی پلائے، اتنا ہی تھا تو میں گھر میں کر لیتا تھا، دعوت دے کے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کھجور کا صحیح اندازہ ہم کو ہے ہی نہیں نا۔ انڈیا پاکستان والے کھجور کی صورت ہی دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ورنہ عام طور پہ کھجور جس گھر میں ہے وہ گھر میں برکت ہے، رزق ہے اس میں، اللہ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں باہر۔ اب یہاں پر ولادت ہو گئی، 2-4 دن ریسٹ کر لیا، اب اللہ کا حکم آیا چلو گو بیک، گو ہوم، چلو پھر واپس چلو۔ اللہ میں راستے میں لوگ ملیں گے نا تو نو پرابلم، لوگ اگر راستے میں ملیں گے، فَإِمَّا نُتْرِيَنِّي مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر راستے میں کوئی مرد ملے، کوئی اور انسان ملے اور تم سے کچھ کہے تو کہہ دیں، اشارے میں کہہ دینا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ اس زمانے میں ایک روزہ ہوتا تھا جس میں آدمی روزہ رکھ لے کے بات نہیں کرتا تھا کسی سے، رحمان کے نام کا یہ ہم روزہ رکھیں اس لیے کسی سے بات نہیں کرتے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کسی سے بات نہیں، اشارے سے کہہ دینا ان کے نام روزہ ہے، ان کے نام کا اللہ کا، میں بات نہیں کروں۔ مون برت، ہندوستان کے اندر بھی مون برت چلی، تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں بھی اسلام آیا تھا۔ یہ جو آج ہندو ہیں نام بدل لیا، ہو سکتا ہے کسی نبی کے نام پر رکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائی بن گئے، یہودا علیہ السلام کے نام پہ یہودی بن گئے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہم کو بھی محمدن بنانے کی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے باوجود یہ کہ انگریز دھوکے سے ہم کو نام دینا چاہ رہا تھا نبی کا، انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا، ورنہ اس دور میں بہت سارے کالجز، مدرسے، بہت ساری ایسوسیشن بنی تھی، محمدن کالج، محمدن یونیورسٹی،
مسلمان نے آلریڈی نبی کا نام ضرور ہے، لیکن نبی نے خود ہمیں حکم نام دیا ہے مسلم، ہوا سماکم المسلم من قبل وفی هذا، ہر دور میں نبیوں کے ماننے والوں کا، اللہ کے عبادت گزاروں کا ایک ہی نام ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے بستی کی طرف چل، بچے کو لے کر آئے۔ اللہ نے کیوں کیا؟ بنی اسرائیل اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ اگر کسی معجزے کو بتا کر ان کو ایک جگہ بلانا قوم کو نہیں آتے تھے۔ البتہ ایک ایسا اللہ نے طریقہ اختیار کیا کہ پوری قوم جمع، حضرت مریم بستی میں آ گئے، فاتت بھی قومہا تحملہ، بچے کو لے کر قوم میں داخل ہو گئے بستی میں۔ چند آدمیوں نے دیکھ لیا اور بستی میں کوہرام مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا، اور جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی کہ وہ جو چند مہینے پہلے دینی گھرانے کی، نبیوں کی گھرانے کی لڑکی جوان بھاگی تھی، بچے کو لے کر واپس آئی ہے۔ کہاں سے آیا بچہ؟ ہم کو بڑی دین کی باتیں سکھاتے تھے، گھر کی فکر کرے، خود اپنے گھر کا حال نہیں دیکھا۔ دیکھو بیٹی کہاں تھی، کیا کر کے آئی، بچہ لے کر آئی، اب کیا بولنا صاحب، بچہ ایسا ویسا تو نہیں مل جائے گا۔ بستی کے اندر پہنچنے تک پوری قوم جمع اور بڑے نصیحت کے انداز میں، بڑے ہمدردی کے انداز میں کیا کہا جا رہا ہے، یا مریم، کیا ہے مریم، یہ تم نے کیا کیا، لقد جئتی شیئا فریا، تم نے بڑا برا کام کیا، یا اخت ہارون، اے نبیوں کے خاندان کی بیٹی، اے نبیوں کے خاندان کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء نہ ما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ ماں بری عورت تھی، تم نے یہ کام کیسا کیا؟ فاشارت الیہ، بات نہیں کر سکتے، بچے کی طرف گود کے اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ گود میں پالنے میں اسے کیسے بات کریں گے؟ ایک مسلمان عالم دین نے لکھ دیا کہ بچپن میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، یہ بچہ بڑا ہو کے بات کر رہا تھا۔ حالانکہ وہاں پہ اس قوم کے لوگ حیرت کا اظہار کرے، کیسے بچے سے بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی مہد میں ہے، پالنے میں ہے، جھولے میں، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت یوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ ابن مریم، بچہ بول اٹھا بے اختیار، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے رسول بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، میری پیدائش مبارک، میری موت مبارک، میرا دوبارہ زندہ ہونا مبارک، اور مجھے اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار بنایا ہے۔ اے عیسائیو، ہماری کتاب میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ساتھ ادب سے بات کرنے کا حکم دیا گیا، تمہاری بائبل میں تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھر پہ دوست اپنے شاگردوں کو کھانے کے لیے بلائے، اور جب ماں نے کھانا تیار نہیں کیا تو اپنی ماں سے کہا، او عمر، تمہاری مقدس کتاب میں کوئی بیٹا اپنی ماں سے ایسے خطاب کرتا ہے؟ اے عورت، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ بڑی اپنی والدہ سے نرمی سے، عاجزی سے، محبت سے پیش آؤ، تم نے یہ کیسے لکھا؟ اب بتاؤ کس کا اسٹینڈ ہے؟ حضرت مریم کا اکرام تم کر رہے ہو یا قرآن کر رہا ہے؟ بائبل کر رہی ہے، قرآن کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بائبل کچھ انسانوں کی لکھی ہوئی، اللہ کا خالص کلام نہیں ہے۔ ہاں، ان انسانوں نے کسی جگہ پر اللہ کے کلام کو جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سنا کوٹ کیا ہوگا۔ اس کتاب کے نام پر ہمارا ایمان ہے، کتاب کے کانٹینٹس پر نہیں کہ 100% اللہ کا۔ توریت پر ہمارا ایمان ہے، نام پر، زبور پر ایمان ہے، لیکن کانٹیکسٹ پہ نہیں، اس لیے کہ تم نے موڈیفائی کر دیا اس کو، بلکہ تم نے تبدیلی کر دی، اس کے اندر مکس کر دیا۔ یہاں سے اب بغیر باپ کے بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ اللہ اس آیت میں وضاحت فرما، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ جب آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ بنا سکتا ہے، تو ایک انسان کو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟
آدم کے زمانے میں تو نہ باپ تھے نہ ماں. یہاں صرف باپ نہیں ہے، ماں تو موجود ہے. تو اللہ ہر کام کر سکتا ہے. اب اس میں اللہ نے کچھ کتابوں کا، کچھ پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب یہ تھا کانسیپٹ. اے مسلمانوں، جب ہجرت ہوگی بار بار پڑھتے رہو گے، یاد ہوگا سورہ، نمازوں میں تلاوت ہوتی رہے گی، آدھی آدھی رات پون رات چل رہا ہے سلسلہ. جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچو گے تو وہاں جب بادشاہ اپنا عقیدہ پوچھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا کلیئر کانسیپٹ دینا اپنا، ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، دیٹس آل. اور حضرت مریم اللہ کی ایک نیک خاتون، کنواری مریم، جن پر اللہ کے حکم سے فرشتے نے حکم دیا اور وہ حاملہ ہو گئی، اللہ کے حکم سے بچہ. انہوں نے کسی مرد کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. حضرت مریم انتہائی پاک صاحب اور دنیا کی تمام عورتوں میں چنی ہوئی خاتون ہیں. ایسی خاتون چنی ہوئی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، فرشتوں کی زبان سے فرشتوں نے آ کر کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پاک کیا ہے تمام عالموں کی عورتوں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو اے عیسائیوں، تمہارے نبی کے بارے میں، تمہاری نبی کی ماں کے بارے میں ہمارا اتنا کلیئر، اتنا احترام کا عقیدہ، اور تمہاری ساری لڑائی مسلمانوں سے. تم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو ساری دنیا کے. اور یہودی جو جن کو دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمہارے نبی کو صلیب پر چڑھایا، تم ان کے دوست بنے ہوئے ہو، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو. یہ ڈائلاگ کرنا ہے ہر مسلمان کو اپنے حساب سے، اپنے لیول کے مطابق. اور قیامت سے پہلے اس ڈائلاگ کا نتیجہ ہو جائے ایک ہوگا کہ مسلمان اور عیسائی ایک ہو جائیں گے. 250 ملین مسلمان جب ایک ہو جائیں گے، 1 کروڑ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہو. 250 کروڑ کا مقابلہ 1 کروڑ سے. تو کیا ریشیو ہے؟ 1:250. اتنے بھاری پڑے کہ یہودی اتنے آسان نہیں. یہ سمجھنا چاہیے. اس میں کچھ اور پیغمبروں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ باپ سے اگر میرے والد صحیح راستے پر نہ ہوں، مسلمان، ہم سارے کے سارے پیدائشی مسلمان ہیں. کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی کچھ لوگ بدعتیں گھر میں بری رسومات کرتے، عبادات میں کوتاہی، لاپرواہی کرتے. ان پہ تبلیغ کیسی کی جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں. فاتبعنی اهدک صراطا سویا، میری پیروی کیجیے، میں سیدھا راستہ بتاؤں. بے شک آپ نے مجھے پیدا کیا، پرورش کی، کھلایا پلایا، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن جو علم مجھے دیا گیا وہ آپ کو تو نہیں دیا. اب بتائیے، علم دنیاوی علم کے اعتبار سے آپ اور ہم ہمارے والدین سے آگے ہے یا نہیں؟ اگر جن کے والدین جو ضعیف ہو چکے ہیں 60-70 سال کے، ان کے سامنے یہ موبائل لے جا کے کیا بات میں یوز کرو، کیا ہے میاں اس کے اندر؟ ابا اس کو میں بٹن دباتا آپ کو فوٹو، میری فوٹو آتی. انہوں حیرانی سے پوچھی، ان کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے، کیا بٹن دبانا. اس کے برخلاف جتنا ہم نالج نہیں رکھتے، ہمارا 7-8 سال کا بچہ اس سے بڑھ کے نالج رکھتا. اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ابا جان سب سارے کے سارے باپ دادا جاہل تھے، ہم جاہلوں کے اولاد ہیں. ان کے زمانے کا انہیں علم تھا، ہمارے زمانے کا دنیا کا علم ہمارے پاس. تو پھر یا تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ بالکل بغیر علم کے تھے، بغیر ترقی کے. ابا تو بہت ساروں کے ابا تو جہاز میں بھی نہیں بیٹھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے نہیں بیٹھے. پھر تو مطلب ہے کہ وہ پورے جاہل ہیں. آج ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے تو ہم بڑے عالم ہو. اب اگر کچھ چیزیں انہیں نہیں معلوم ہے، انہوں نے وہ کتابیں نہیں تھی، ان کے دور میں کتاب خرید کے بازار سے لانا پڑتا تھا. آج بخاری، مسلم، ترمذی، بے شمار تفسیریں ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ اپنے موبائل میں، گھر بیٹھے پڑھ کے سنائے. اب ان کو اس گمراہی سے نکالنا ہے نہیں. اگر محبت ہے دل میں تو پھر تبلیغ کریں گے. یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا یا بتی لا تعبد الشیطان. کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کی پوجا کرتا تھا؟ کہیں لکھا ہوا پڑھا آپ نے؟ کہیں پڑھا؟ وہ تو خداؤں کی پوجا کرتا تھا. اور خدا کس کو سمجھتے تھے؟ چاند کو، تاروں کو،
सूरज को और कुछ मुकद्दस इंसान हो। शैतान की मूर्ति ना आज तक किसी ने बनाई ना उसकी बंदगी की, सिवाय वो जादू करने वाले लोगों के अलावा उनको। और जादू करने वाले हमेशा पुलिस के निशाने पर रहते हैं, उनको सजा हर मुल्क में सजा दी जाती है। तो फिर कैसे अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे मेरे अब्बा जान शैतान की पैरवी, जैसे कि शैतान ने वसवसे डाला, तुम अपने हाथों से पत्थरों को तराशते हो, लोगों को खुदा कह के बेचते हो, और खुदा लोग उसके सामने सर झुका रहे। ये काम मत करो। इन्ना शैतान काना लिर्रहमानी असिया। ये सब सुनकर कि मेरे खुदाओं को मेरा बेटा नहीं मानता, बाप ने क्या कहा, रागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ए इब्राहिम तो मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ रहे हो। लम तंतही अर्जुमन्नक, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो पत्थर मार कर हलाक कर दो। बात जो नहीं वाली आवाज निकल जा मेरे घर से। काला सलाम निकल, ठीक है, आप मेरी पूरी हुज्जत कर ली। अब जब आप इस बूढ़ा बाप इस नौबत पर आए कि जवान बेटे को कत्ल करने तैयार हो जाए, इसका मतलब ये कि अब अकीदा की मज़ीद तालीम उसके ऊपर नहीं हो सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, बस्ती छोड़ी निकल, उनके पीछे पूरी बस्ती। कुछ और पैगम्बरों का जिक्र है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हैं, उनकी नस्ल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तरीक़ा क्या था, वो काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात, अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते। हम भी अपनी माओं, बहनों, बीवियों, बेटियों को, इसलिए कि पलट कर जब मुल्क जाए तो बहुत सारी कदीर जो ख़वातीन ज़ईफ़ हो गई हैं, अज़ां के वक्त सर पे पल्लू न डाल लेंगे, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते, इशा की नमाज नहीं पढ़ते। मैं बुढ़ी हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, सर्दी में आते ना, अजी अम्मा नानी जी तैमूम कर लो बेटी नहीं, वो भी एक बार हाथ माना पूरा लीड लेना नहीं है उसको, तैमूम करो, नमाज पढ़ो, उठ के खड़े रहने के, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे में पढ़ो, नमाज माफ नहीं। तुम पाक है तो नमाज, और तुम बूढ़ी हो गए तुम अब पाकी रहते हो, ना पाकी का तो सब्र ही नहीं है, नमाज पढ़ो। नसीहत मोहब्बत से वो इख्तिराम बरकरार रखते हैं। इस सूरह में कुछ और पैगम्बरों के अल्लाह एक खास बात फरमा रहा है, हर नबी के बाद में वाले लोगों ने क्या किया, फ़ख़लफ़ मिन बादी ख़ल्फ़ुन अज़ाउ सलात, सबसे पहला काम जो किया वो नमाज ज़ाये की। आज मुसलमानों की जो आबादी नमाज पढ़ती है उनमें की 99% आबादी बगैर समझे के नमाज पढ़ती है। उसको जितने सूरह याद हैं माने मालूम नहीं है, और जो इमाम जो तिलावत कर रहा है उसके माने मालूम नहीं। नमाज में जिस्म तो मेरा हाजिर है, पढ़ो मियाँ, फजर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, तुम पढ़ते रहो, मैं अपना सोचते रहो कि आज दिन भर में क्या क्या करना है। ईशा में है तो आज दिन में क्या किया, कल जाके क्या करना, मैं सोचते रहता हूँ। अलबत्ता कान तेज है, अल्लाह अकबर तुम बोलो, मैं भी रुकू में जाऊँगा, तुम भी रुकू में जाओ, बस। इससे बढ़कर नमाज में कोई दिलचस्पी नहीं। आखिरी बात अल्लाह फरमा रहा है, ये लोग कहते हैं कि रहमान का बेटा है, आसमान फट जाएगा, जमीन गिर जाएगा, कि ये लोग कहते हैं कि खुदा का बेटा है। इन अब देख लीजिए, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानी अब्दा, इस पूरी कायनात में जो भी मखलूक है वो अल्लाह की बंदी, और हमने बंदों को वो मकाम दिया है कि क़यामत के दिन बैठ के वो सारे फैसले खुद करेंगे। अल्लाह मियाँ तो कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह मियाँ बेचारे खामोशी से बैठे रहेंगे, और जो अपने उनके ख़ास महबूब है वो लोग डिसाइड करेंगे, अल्लाह मियाँ इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको क्यों छोड़ो, इन्होंने मेरे खबर के पर संगे मरमर की सील लगाए थे, उन्होंने आके हरी चादर रेशम की उड़ाए थे, उन्होंने 100 आदमियों का खाना लंगर खिलाए थे, तो लिहाजा आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आप नहीं छोड़ते तो आई एम नॉट गोइंग टू जन्नत, आपकी जन्नत रख लो आप। अल्लाह मियाँ परेशान, अब क्या कहते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, लाओ सबको ले दो में जन्नत में चले। अब उसके अंदर स्मगलर भी चले जा रहे हैं, अड्डे चलाने वाले भी जुए के चले जा रहे हैं, क्यों? जैसे कि वो बुजुर्ग की उन्होंने खिदमत की थी। ऐसी हिसाब किताब का ख्याल अल्लाह पूछ रहा ना अपने बाद, अलैहिस्सलाहु बिहक़्क़िल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम जजों से बेहतरीन जज नहीं? वैसा हिसाब करेगा क़यामत। इन उनकी सिफारिशें कबूल कर ली। इस कुरान में मैंने बार बार नहीं कहा कि मेरे सामने मुंह खोलने का किसी को यारा नहीं होगा, हर कोई सब बात के खड़े रहेगा। ला यकल्लमू वला यतकल्लमू इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवा। आखिरी में अल्लाह फरमा रहा है, जो लोग ईमान लाए,
خالص ایمان. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ہم ان کو آپس میں بھائی بنا دیں گے. ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو آپس میں بھائی بنا دیں گے. ہم کہاں بھائی بنے ہیں؟ ہم تو دینی اعتبار سے بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، عباسی. ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور ایسے فرقے ہیں کہ ہماری مسجدیں الگ ہیں، شادی بیاہ نہیں ہوتا، کاروبار نہیں. ہم غیر مسلم سے کاروبار کرنا مناسب سمجھتے ہیں، دوسرے فرقے والے سے نہیں. تو ہم ایک کا. اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارا ایمان اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو میں نے تمہارے دلوں کو تو جوڑ دیا. کس چیز نے تمہیں پھاڑ کر تقسیم کر دیا؟ سوچنے کی بات. یا تو یہ آیت غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں، سیجعل الرحمن لهم الرحمن ودا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے دلوں میں ہم محبت پیدا کر دیں گے. کہاں ہے محبت کا؟ یہاں تو دشمنی. یہاں پر تو ایک دوسرے کے خلاف باکس ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيِ الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.